ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آئے جنید بائیدی جاں، ہزار بار بشویا اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا، کالے رنگ کے کالے اعمال امت کے چھپ جائیں، اسی لیے آقا نے چنی ہے کالی کملی اپنی، گر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ آئیے ہمارا مل کر بارگاہ رسالت و عالی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ بآواز بلند ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ درود پاک کی بے شمار فضیلتیں ہیں، بارہا آپ حضرات کی گوش گزار کی جاتی ہیں کہ جو کوئی ذاکر درود ہوتا ہے اصل میں وہ رب سے قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جن بندوں کو بخشنے کا ارادہ فرماتے ہیں ان کو درود کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ ایک راز بتا دوں کہ جو کوئی ذاکر درود ہوتا ہے اس کا زندگی میں کوئی کام رکتا نہیں۔ جیسے آج ہم کاروباری اعتبار سے بعض اوقات پریشان ہو جاتے ہیں، قسمہ پرسیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہمارے کام چلتے نہیں، ہم جو ہے بے انتہا شکوے پہ شکوہ کرتے جاتے ہیں، مگر خدا کی قسم اگر وہ ذاکر درود ہو جائے تو پھر ذمہ داری لے لی جاتی ہے، پھر ذمہ داری لے لی جاتی ہے کہ تمہارے مصائب کا اب تم ذمہ دار نہیں ہے بلکہ ہم ذمہ دار ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ ایسی عنایتوں سے، ایسی سرفرازیوں سے مالا مال فرماتے ہیں کہ جو کوئی کثرت سے درود پڑھتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی عزت و جلال کی قسم میں محمد اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر جاؤں گا۔ اس اعزاز سے بھی سرفراز فرماتے ہیں، لہذا بآواز بلند ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ابھی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، واضح طور پر رب تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی جیسا کہ کرنے کا حق ہے۔ محبتوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، عشق کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، اللہ سے وابستگی وارفتگی کی ہماری گفتگو ہوتی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبتوں کی بات ہوتی ہے، اپنی روح کو ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ فدا کرنے کے دعوے کرتے ہیں۔ ہمارے دعوے ہوتے ہیں نا، پڑھتے نہیں پڑھتے آپ لک روحی فدا سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی روح کو بھی آپ پہ سے فدا کرتے ہیں۔ ہمارا جذبہ ایمانی ہم بتاتے ہیں کہ ہم اتنی محبت کرتے ہیں، ایسا ہمارا جذبہ ہے۔ کیا ہم اس میں کامل اترتے ہیں؟ کیا اس کے اندر ہم کو کمال حاصل ہے؟ تو ایسے کوئی معاملات ہمارے ساتھ ہے نہیں۔ ہم کیونکہ جو زندگی کے معاملات گزار رہے ہیں، ساری زندگی کے معاملات میں ہماری دنیا داخل ہو چکی ہے، ساری معاملات میں ہم ایک کمرشل لائف گزار رہے ہیں، ایک مطلبی لائف گزار رہے ہیں۔ ہم کو اگر کہیں نفع سمجھ میں آتا ہے تب ہم جا کے آگے اپنے کوئی معاملات کرتے ہیں، اگر ہم کو نفع سمجھ میں نہیں آتا تو ہم قطعی طور پہ وہاں پر کوئی معاملہ کرنے والے نہیں۔ تو یہ جو کیفیت ہے یہ ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے، مسلمانوں کے اندر یہ کیفیت نہیں، کیونکہ سرکار پاک علیہ السلام کا ارشاد عالی شان ہے کہ المسلم اخو المسلم فرمائے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ تو ہر طرف ہم کمرشل نہیں، اپنے بھائی کے لیے ہم کمرشل نہیں، سارے معاملات ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ دکان کھول کے بیٹھے ہوئے اب جو آ رہا ہے پورا بس فی سبیل اللہ کر دیں، مگر اپنے مال میں سے جتنا بھی آپ نفع کماتے ہیں، نفع میں سے ایک حصہ اپنے غریب بھائیوں کے لیے نکالیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ ہم بول رہے ہیں نا، اطاعت کرتے ہیں ہم اللہ کے رسول کی اور فرما برداری کرتے ہیں، سرکار سے محبت کرتے ہیں، تو ہماری محبتیں کہاں چلی گئی؟ ہماری محبتوں کو کون سا گہن لگ گیا کہ ہم بالکل یہ طور پہ اپنی زندگی میں ان معاملات سے برعکس ہو گئے اور پھر دعوے دار محبت ہیں، کہتے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں اللہ اس کے رسول سے۔ آپ کا پڑوسی پریشان حال ہے، آپ کے رشتہ دار، بضا اوقات تو دیکھا گیا کہ ایک بھائی تو بڑے دولت مند ہیں، بڑے اچھے حالات ان کے موجود ہیں، بڑے اچھے جو ہے گھر کے اندر رہتے ہیں، بڑی اچھی گاڑی بھی ان کے پاس موجود ہے، اور دوسرا ان کا ہی بھائی ہوتا ہے وہ پوڑیاں بننے پہ بیٹھا ہوا ہے، قسمہ پرسی کے اندر مبتلا ہے، روز کے 500 روپے بھی مشکل سے کماتا ہے۔ کیا تم سے اللہ سوال نہیں کرے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ تم سے یہ نہیں پوچھے گا
برابر اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرنے والے ہیں، مولا تعالیٰ تم سے پوچھنے والے ہیں۔ آج خود غرضی کا دور بام عروج پر ہے، لوگوں کے خون سفید ہو گئے، بھائی بھائی کا نہ رہا، اولاد ماں باپ کی نہ رہی۔ آج دیکھ لیں اقربا، یہ خرابت دار، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب میں بہترین صدقہ وہ ہے جو کوئی اپنے اقربات کے ساتھ سلوک کرے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد عالی شان ہے، سرکار سے محبت کرنے والوں سرکار کے ارشادات پہ عمل بھی کرو، اپنے بھائی کا خیال کرو، اپنے بھائی کا خیال کرو۔ ہمارے سامنے مثال موجود ہے بدر شریف کی، صحابہ کے اندر کیسی محبت تھی، کیسی وابستگی تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھائی بنایا تو صحابہ میں کیسی محبت تھی۔ بدر شریف کا موقع ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک صحابی رسول پانی کی صدا لگاتے ہیں اور فوراً سے کیا ہوا، بازو سے آواز آ گئی پانی، فرماتے ہیں میں ابھی برداشت کر سکتا ہوں، میرے بھائی کو پلا دو۔ اللہ اکبر، پوری لائن لگی ہوئی ہے، لیٹے ہوئے ہیں، سارے کے سارے صف میں لیٹے ہوئے ہیں، آواز دیے پانی، بازو والے نے پانی کہا، کہتے ہیں میں ابھی برداشت کر سکتا ہوں، میرے بھائی کو پلا دو۔ یہاں تو ہماری کیفیت یہ ہے کہ دسترخوان کے اوپر جب مشکاب آتا ہے، کوئی دعوت میں جا کے بیٹھتے ہیں تو سب میں پہلے ہم اپنا پلیٹ بھریں گے، کسی کا خیال نہیں کریں گے، اپنا پلیٹ سب میں پہلے بھر لیں گے، ہم کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے سامنے والا کیا کر رہا ہے، سامنے والا دیکھتے بیٹھا ہوا ہے، کچھ نہیں ہے۔ اتنے آپ کمرشل ہو کے کام کرتے ہیں، اتنے آپ خود غرض ہو کے کام کرتے ہیں کہ اپنی رکابی بھر لی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، کھانا کھاتے ہیں تو سرکار سب کو کھلا کے کھاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، سرکار جب کھانا کھاتے ہیں تو سب کو ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد میں آخری میں سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام لیتے ہیں۔ یہ سنت طریقہ ہے سرکار کا۔ آج ہم کدھر جا رہے ہیں، کون سی گمراہی کے اندر ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ کھانے کے معاملات ہمارے دیکھ لیجئے، ہماری زندگی کے ہر معاملے کو غور کر لیجئے گا آپ، ہم کدھر جا رہے ہیں، کون سی گمراہی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ یہ ہماری محبت ہے، یہ ہماری الفت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اگر دیکھتے ہیں اور یہ طریقہ تو ہم تو اس کے برعکس آ گئے۔ آج بھائی بھائی کا سفید ہو گیا خون۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنایا، وہ پیاس سے تڑپ رہے ہیں، بولے بازو والے کو پلا دو، وہاں سے آواز ہے، بولے بازو والے کو پلا دو، وہ کہتے ہیں کہ ان کے بازو والے کو پلا دو، وہ کہتے ہیں ان کے بعد جتنی صف لیٹی ہوئی تھی، آخری آدمی تک جب پانی لے کے وہ صحابی جس کے پاس مشکیزہ تھا پانی کا، پلاتے پلاتے پہنچے، سب کا انتقال ہو گیا۔ کیسی محبت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنایا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے گھر لے کے فرماتے ہیں میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے میرا بھائی بنایا ہے۔ اے میرے بھائی، یہ دیکھ میرے پاس 4 سواریاں، 2 گھوڑے ہیں، 2 اونٹ ہیں، آج سے 1 گھوڑا 1 اونٹ تیرا، 1 گھوڑا 1 اونٹ میرا۔ فرماتے ہیں 2 گھر ہیں، 1 گھر تیرا، 1 گھر میرا۔ فرماتے ہیں میرے بھائی 2 جو ہے باغ ہمارے پاس موجود ہیں، 1 باغ تیرا کھجور کا، 1 باغ میرا۔ پیسے لے کے آ کے سامنے کے فرماتے ہیں اس میں بھی 50-50، یہ آدھے پیسے تیرے، آدھے پیسے میرے۔ فرماتے ہیں بھائی تو مدینے میں نیا آیا ہے، کوئی تجھے بچی نہیں دیں گے۔ فرماتے ہیں دیکھو میری بیویوں میں سے کسی ایک کو پسند کر لو، میں طلاق دے دیتا ہوں، تم اس سے شادی کر لینا۔ کیسا ایثار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی صحبت ہے۔ اللہ اکبر، غور کرے۔ پھر ہم عاشق رسول، محبت کرنے والے، اس کو کیا گیا، ویسی نخرے کرتے رہتا، ہم ایسی باتیں کر کے نکل جاتے ہیں۔ دیکھو بھائی کے گھر میں کیا چل رہا ہے، دیکھو وہ کما سکتا ہے نہیں کما سکتا ہے، دیکھو بضا اوقات ایسا ہوتا ہے آپ کا ایک بھائی کمزور ہوتا ہے، اس کی اگر دستگیری کی جائے تو وہ بام عروج پہ آ سکتا ہے، مگر کوئی خیال نہیں کیا جا رہا ہے، کوئی خیال نہیں کیا جا رہا ہے۔ آپ بے انتہا اس کے لیے سخت ہو گئے ہیں، شدید ہو گئے، بولے انہیں اس کی زندگی جیتا۔ کبھی زندگی کے اندر ایسے معاملات ہوتے کہ بھائی بہنوں کے اندر گفتگو ہوتی، کوئی بھائی کسی بھائی کی بات نہیں سنتا، انہوں کچھ آرڈر کرتے، انہیں آرڈر نہیں سنتا، اس میں نقصان ہو جاتا۔ اب جیسے ہی نقصان ہو گیا، اب زندگی سارا وہ تانا رہے گا اور زندگی سارا وہی بولتے رہیں گے، یہ غلط ہے، انہیں غلط ہے، انہیں غلط ہے، ہماری نہیں سنا، جا نقصان اٹھا لے جا، ارے تیرا خون نہیں ہے، تیرا خون نہیں ہے، تیرا بھائی نہیں ہے۔ تو یہ ہم کو احساس کرنا چاہیے
کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ سرکار سے محبت یہی ہے کیا؟ جھنڈے اٹھا کے بھاگنا صرف یہی محبت ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت آپ کی جو ہے ربیع الاول شریف کی پہلی تاریخ شروع ہو جاتی ہے اور سارا مہینہ ربیع الاول شریف کا گزرا، آپ محبت کرتے رہے، اب اس کے بعد میں محبت آپ کی ختم ہو گئی۔ ایسے معاملات ہوتے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو آپ کے 24 گھنٹے آپ کے ساتھ ہونا، آپ بستر پر ہیں تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے ساتھ رہے، آپ جو ہے کہیں سفر پہ جا رہے ہیں تب بھی آپ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے ساتھ ہونا، آپ کھانا کھا رہے ہیں تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے ساتھ ہونا۔ یہ ساری چیزیں محبت یہ ہوتی ہے۔ ایسی محبت ہے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیسی محبت ہے؟ مال کی محبت دیکھ لیجیے ہمارے اندر کتنی آگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی ہے؟ مال کی محبت ہے نہیں ہے۔ اب دیکھو اگر معلوم ہو جائے 4 بجے رات سے ہمارے کو کام پہ جانا ہے، 4 بجے رات سے کام کے لیے نکلنا ہے، ڈیوٹی 4 بجے سے لگ جائے، نیند آئے گی؟ 4 بجے رات کو نکل جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، سرکار فرمائے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب دیکھیے دنیاوی اعتبار سے ایک ہی بات بتاؤں، 4 بجے سے ڈیوٹی ہے، انہوں تو چلے گئے ڈیوٹی پہ، بزا اوقات ایسا ہوتا ہے بس پکڑنے کے واسطے دیگر کرنے کے واسطے وقت نہیں ملتا، نہیں تو کہ فجر کی نماز اگر پڑھ کے گئے تو مسئلہ ہو جاتا، تو وہ صاحب بس کے اندر رہتے، فجر کی نماز مسجدوں میں ہوتی رہتی، وہ نماز بھی ترک کر دیتے، ہے نہیں؟ اور پیسے کمانے کے لیے آج سعودی عرب، امریکہ، لندن، جاپان، کدھر کدھر جا رہے ہیں لوگ، جا رہے نہیں، دنیا کمانے کے لیے جا رہے ہیں، نماز کے لیے مسجد تک آؤ بولے تو نہیں ہو رہا۔ اللہ سے محبت ہے، رسول اللہ سے محبت ہے، نماز کے لیے مسجد تک آنا ہے، ہو رہا نہیں؟ ہو رہا۔ پیسے کمانے امریکہ جانا ہے، 7 سمندر پار، وہاں پر جا رہے ہیں آپ پیسے کمانے کے واسطے، اور نماز کے لیے گھر کے سامنے مسجد ہے، محلے میں آپ کے مسجد ہے، آپ اس مسجد کو جاتے نہیں۔ تو اب بتائیے ہم دنیا میں پڑے ہوئے نہیں پڑے ہوئے؟ غور کیجئے گا، پیسوں کے لیے تو ہم نے اتنی جہد کر لی، اتنے معاملات کر لیے، اچھا یہ پیسے ہی سب کچھ ہیں کیا؟ یہ پیسے جو ہم کما رہے ہیں، اللہ سے ہمیشہ دعا کرو اللہ اتنا عطا فرما کہ ہم کھا کے لوگوں کی کچھ مدد کر سکیں، اس سے زیادہ مومن کو نہیں ہونا پیسے، حد سے زیادہ رئیس ہو گیا پھر دنیا میں پڑ جاتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول دیر سے آئے نماز میں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آج کون آئے دیر سے؟ تو بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیر سے آیا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وجہ بتاؤ کیوں دیر سے آئے؟ یا رسول اللہ سب کے سامنے نہیں سنا سکتا، بولے آپ ان کو ہٹا دیجئے، بولتا ہوں، ہٹ جاؤ، بولو کیا وجہ ہے؟ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس واقع چل رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوڑا ہمارے پاس ہے، یہ پہن کے میری بیوی نماز پڑھتی ہے، وہ نماز پڑھنے کے بعد میں وہ کپڑے دیتی ہے، میں یہ کپڑے پہن کے پھر آپ کے پاس نماز کے لیے آتا ہوں یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنی ہماری قسمہ پرسی ہے، اتنی پریشانی ہے، آج نماز پڑھنے میں ان کے تاخیر ہو گئی، جس کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی آنے کے اندر۔ آقا علیہ السلام مسکراتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، صحابہ سارے کے سارے پھر واپس آ کے بیٹھ گئے، گفتگو چلنے لگی۔ جب وہ صحابی رسول جانے والے ہیں، سرکار فرماتے ہیں اگر وہ اس عمل پر قائم رہے جو یہ عمل کرتا ہے تو پھر جنتی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو۔ کیا فرمائے سرکار؟ جنتی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو، یہ جنتی ہے۔ اللہ عمل پر قائم رہے۔ چند دن بعد وہی صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بڑی قسمہ پرسی ہے، بڑی پریشانی ہے، آپ رحمت والے ہاتھ اٹھا دیجئے، میرے لیے دعا فرما دیجئے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تیرے لیے یہی بہتر ہے، تیرے لیے یہی بہتر ہے۔ پھر آ کے فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا دیجئے، سرکار فرماتے ہیں تیرے لیے یہی بہتر ہے۔ پھر آ کے بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا دیجئے، آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ اس کو دنیا عطا فرما دے۔ اب جیسے ہی سرکار نے دعا کی، کچھ مرغی کے بچے جو ہے ان کے پاس ڈیولپ ہو گئے اور مرغیاں بن گئے، بچے جا کے مرغیاں ہو گئے۔ اب اس کے بعد میں وہ انڈے دینے لگے، بہرحال ایک ترقی کا ایک راستہ۔ پھر اس کے بعد میں کچھ بکری خریدے، اس میں برکت ہو گئی، جانور اونٹ خریدے، اس میں برکت ہو گئی۔ اب ہوتے 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 اونٹ کا ریوڑ ہو گیا، بکریوں کا ریوڑ ہو گیا، مرغیوں کی جو ہے بے انتہا زیادہ تعداد ان کے پاس جمع ہو گئی۔
اب پیسے آنے لگے، دودھ بھی بکنے لگا، اب جانور اتنے ہو گئے، تو اب وہ تو نماز کو بھی آتے تھے شوق و ذوق کے ساتھ۔ اب کیا ہوا؟ اس کے بعد میں فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں مدینے میں قریب رہتا ہوں، شہر کے اندر رہتا ہوں، تو یہ جانور زیادہ ہو گئے ہیں، تو ان کو چارہ پانی نہیں ہو سک رہا، اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو تھوڑا دور چلے جانا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیے مال آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہوتی جا رہی۔ اب اس کے بعد میں بولے فلاں، اب وہ مقام پہ چلے گئے اور برکتیں اللہ نے عطا فرمائی اور ترقی ہوگی۔ بولے یا رسول اللہ اب یہاں پر بھی چارہ ناکافی ہو رہا ہے، تب تک تو نماز کو آتے تھے، بولے اور تھوڑا آگے جانا پڑے گا، اور آگے چلے گئے، تب ایک دو نمازوں میں آ جاتے، باقی کی نمازیں جو ہے گھر کے اندر ہی پڑھ لیتے۔ اس کے بعد میں پھر آ کے بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کثرت ہو گئی ہے، لہذا اب مجھے اور دور جانا پڑے گا، چارہ ناکافی ہو رہا ہے، اور دور گیا۔ اب جمعے کی نماز میں آ جاتے، جمعے کی نماز آ کے پڑھ لیتے، باقی کی نمازیں وہی پڑھتے۔ اب اور دن گزر گئے اور دور چلے گئے، عیدین کی نمازوں میں آنے لگے، زکوٰۃ کا اطلاق ہوا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ سب سے زکوٰۃ لیو، زکوٰۃ وصول کرو۔ اب وہ سب کے پاس گئے، ان کے پاس بھی گئے، جا کے فرمایا تو کیا بات ہے، کیوں آئے ہیں؟ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بھیجا ہے، زکوٰۃ مال کا میل ہوتا ہے، وہ تمہیں دینا پڑے گا۔ تو اب جواب کیا ہونا چاہیے؟ مال کی محبت آ گئی نا اب دل میں، رسول اللہ کی، اللہ کی، دین کی سب محبت چلے گی۔ فرماتے ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے بھی ٹیکس لیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بولے میں آ کے سرکار سے مل لیتا ہوں۔ صحابہ سرکار سے آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص ایسا کہتا ہے، آقا فرماتے ہیں اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، وہ مگر مال لا کے بھی دے تو نہیں لینا۔ اب وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بارگاہ میں آئے تو آقا علیہ السلام نے چہرہ پھیر لیا، اللہ اکبر، اللہ، وہ چلے گیا۔ اب اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیٹ پہ بیٹھے، امیر المومنین ہوئے، آپ کے دور میں مال لے کے آیا، دینا چاہتا تھا۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں فوراً اپنا مال اٹھا اور یہاں سے دفع ہو جا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے مال کو پسند نہیں فرمایا، میں تیرے مال کو کیسے پسند کر سکتا ہوں، چلے جا، اللہ۔ پھر اس کے بعد میں حضرت عمر کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں آتے گیا، وہ مال لے کے آئے، بڑھاتے گئے اور مرتد ہو کے ایسے ہی مر گیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیے مال کی محبت کیسی ہوتی ہے، تو اللہ اتنا ہی مال عطا فرمائے کہ جس سے ہمارا ایمان سلامت رہے، ایمان سلامت رہنا ہمارا، اتنا مال ہونا، بڑا مال کی ضرورت نہیں ہے ہم کو، بڑے پیسے والے نہیں ہونا ہے ہم کو، اس بات کا خاصا خیال رکھیں، ہمیشہ ہمیشہ خیال رکھیں، اور حرام کاری سے، حرام معاملات سے بچیں۔ حرام اپنی طرف کھینچتا ہے، حرام اپنی طرف مشورے دیتا ہے، ہم کو حرام سے بچنا ہے، ہر زاویے میں حرام ہمارے پاس نہیں آنا۔ یہ ایک معاملہ ہو گیا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق سے منع فرمایا، کس سے منع فرمایا؟ مذاق سے، چھوٹے ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں، مذاق کیے جا رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مذاق فرمایا۔ ایک بڑھیا کو کہا اے بڑھیا تو جنت میں نہیں جائے گی، وہ بے اختیار رونے لگے، بولے یا رسول اللہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی، سرکار فرماتے ہیں ہاں بوڑھی نہیں جوان ہو کے جائے گی۔ سرکار ایسے مذاق فرماتے تھے، آقا علیہ السلام کا مذاق ایسے ہوتا۔ ایک جو ہے صحابی رسول تھے جو گاؤں کے اندر رہتے تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت رکھتے تھے، حضرت مقدام، تو اس آنکھوں پہ آ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھ دی۔ پہلے بتا محبتوں کے تو بڑے دعوے کرتا تھا، کون ہو پہچان؟ یہ دونوں آنکھوں کے اوپر سرکار رحمت والے ہاتھ رکھ دیے۔ اب وہ صحابی رسول ہیں، بول ہی نہیں رہے، بولے بڑی محبتوں کے دعوے کرتا تھا، مجھے نہیں جانتا، بتا کون؟ اب وہ بول نہیں رہے، بلکہ اپنی پیٹھ کو سرکار کے سینے سے مس کرتے جا رہے ہیں، سرکار کے سینے سے مس کرتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں محمد ہوں، ہاتھ نکالا، بولا میں محمد ہوں، مجھے نہیں پہچانتا۔ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے اپنے رحمت والے ہاتھ میری آنکھوں پہ رکھے تو سینے تک ٹھنڈک آ گئی، مجھے آپ چھوتے ہی معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مگر دیر اس وجہ سے نہیں رہا کہ زیادہ دیر آپ میری آنکھوں پہ ہاتھ رکھے رہے، آپ سے مجھے نسبت ہو جائے، آپ کے سینے کو میری پیٹ لگا رہا تھا۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کون ہے یہ مہنگا غلام خریدیں گے، یہ بڑا مہنگا غلام ہے۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو جو ہے حبشی ہوں اور میں کہاں سے مہنگا ہو سکتا ہوں،
فرماتے ہیں دنیا کی نظر میں تو سستا، اللہ کی نظر میں بہت مہنگا ہے فرماتے، اور پھر اعزاز عطا فرماتے ہیں تو میرا گاؤں ہے میں تیرا شہر ہوں، تو میرا گاؤں ہے میں تیرا شہر ہوں، اللہ اکبر۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق ایسے ہوتا تھا۔ آج در حد و مراتب نہ کنی زندگی، ہم مذاق کیے جا رہے، عمر بھی نہیں دیکھتے، معاملات بھی نہیں، کچھ زبان سے نکال دیتے ہیں، ارے میں مذاق سے بولا تھا، ارے میں مذاق کر رہا تھا۔ کون سا مذاق کر رہے ہیں بھائی؟ اللہ کو ناراض کرنے والا مذاق کر رہے ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ تیرے ناموں سے لوگوں کو پکارتے ہیں، کسی کو کوئی نام سے پکار رہے ہیں، کسی کو کوئی نام سے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے آڑے نام سے، کسی کو بھیرا بول دے رہے ہیں، کسی کو ٹخلا بول دے رہے ہیں، کسی کو لنگڑا بول دے رہے ہیں، پہچان کے اندر ان کے ایسی باتیں کر رہے ہیں، اور کسی شخص کے ساتھ ہکلا، ارے بھائی وہ ہکلا ہے نا، وہ دیکھو کالا ہے نا، وہ نعوذ باللہ، ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ ارے وہ کنڈا ہے نہیں، نعوذ باللہ۔ اب کہ اپنی طرف سے ایک برا نام رکھ دیتے اس کا، ایک خطرناک قسم کا، کیا ہے، انہیں بیگن کے جیسا ہے، انہیں آلو کے جیسا ہے، انہیں فلاں کے جیسا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اوپر آپ نام رکھ رہے ہیں، کیا آپ بچنے والے ہیں؟ دیکھو دنیا کے اندر میں ایک بات بتا دے رہا ہوں، کسی کو اذیت مت پہنچاؤ، کسی کے ساتھ زیادہ مذاق مت کرو۔ ایک صاحب بابا حضرت قبلہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، ایک بچہ جو ہے وہ علاقے میں بچپن کا وقت تھا، بولتے بابا حضرت قبلہ، یعنی بابا حضرت قبلہ کی جوانی تھی، تو ایک صاحب تھے، وہ کیا کرتے تھے، ایک بچہ تھا، وہ بچہ گونگا تھا، اور جو ہے ہاتھاں پاؤں مافوق الفطرت بچہ تھا، تو وہ روڈ کے اوپر پھرتے رہتا تھا، پاؤں ہاتھاں ٹیڑھے تھے اس کے بھی۔ تو گرما کا موسم تھا، تو مذاق میں اٹھا کے ایک گرم ٹین کے اوپر اس کو بٹھا دیے گئے تھے، وہ بچے کو۔ جب وہ چیخا مار رہا تھا تو انہوں ہنس رہے تھے، چیخا مار کے، جب اس کے کلے جل رہے تھے اس کو لے کے جا کے گرم ٹین پہ بٹھا دیے، تو انہیں چیخا مار کے رو رہا تھا، تو انہوں ہنس رہے تھے، مذاق کرا میں بول کے، مذاق کرا۔ چند دن ہوئے شادی ہوئی وہ صاحب کی، چند دن ہوئے بیٹا پیدا ہوا، مینوان ویسیچ، جیسا وہ بچہ تھا ویسی بچہ ان کو پیدا ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ، غور کیجئے گا اللہ کے پاس کیسا بدلہ ہے، کیسا بدلہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ بچے کے کلے کے اوپر بھی کالے نشان تھے، وہ جو بچہ پیدا ہوا یہ بچے کے کالے ہو گئے تھے کلے جلنے کی وجہ سے، تو وہ بچے کے کلوں کے اوپر بھی کالے نشان تھے۔ اللہ اکبر، تو بدلہ ایسا ہوتا ہے، ایسے معاملات، تو اس سے بچیں، کبھی کسی کا مذاق نہ اڑائیں، کسی کو مذاق سے تکلیف نہ پہنچائیں، اذیت نہیں پہنچانا، آپ کے مذاق سے لوگوں کو اذیت نہ پہنچے۔ مذاق کر رہے ہیں بے انتہا ٹو مچ نہیں، ادب کے اندر مذاق کریں، جو بھی مذاق کرنا ہے زاویہ ادب کے اندر کریں، ادب کے باہر۔ اور مذاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان کا گھر ہے، فرمائے مذاق شیطان کا گھر ہے، مذاق کرتے ہیں تو پھر ہم کہاں پر اطاعت میں ہیں، کہاں پر فرما برداری میں؟ تو ان ساری چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم پہ گامزن ہونا چاہیے، اور حد و مراتب سے بات کریں، جس کسی سے بات کریں حد و مراتب سے کریں، حد و مراتب کو گرا کے بات نہ کریں۔ ہم بڑا اوقات حد و مراتب کو بازو رکھ کے بات کرتے ہیں، ایسی بات نہ کریں، اس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، اس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو ہم کو اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے بولیے؟ جیسا کہ ہم فرماتے نہیں لکا روحی فدا، تو پھر سرکار کے طریقے تلاش کرنا، بستر پہ لیٹے ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت کیسا سوتے ہم ویسے سونے کی کوشش کرنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرمائے تھے تو کیسا سفر کیا ہم ویسا سفر کرنا، دوست کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی گفتگو فرمائی تھی ہم ویسی گفتگو کرنے کی کوشش کرنا، آپ کسی بزرگ سے ملتے ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ملاقات کیا کرتے تھے ویسے ملاقات کرنا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کتنا احترام کرتے تھے۔ دیکھو سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام بزرگوں کا ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے۔ صحابہ کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے ایک راستے سے، یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عالم نماز میں، نماز کے بعد میں سرکار نے فرمایا کہ کون آج نماز میں لیٹ آیا؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لیٹ آیا۔ وجہ کیا تھی؟ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب گھر سے نکلا تو ایک یہودی بوڑھا آدمی سامنے چل رہا تھا، طبیعت گوارا نہیں کری کہ میں اس کو پھلانگ کے آگے چلے جاؤں، میں اس کے پیچھے 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 چلتا رہا، جب وہ مسجد کے دروازے سے آگے ہو گیا میں داخل ہو گیا، فرماتے ہیں جبرائیل عمر تمہارے لیے مبارکباد ہے
جبرائیل نے آ کے مجھے رکوع میں روک دیا. اللہ تعالیٰ نماز کی حفاظت فرما رہے ہیں حضرت عمر کی. کب؟ ایک یہودی کا ادب کر رہے ہیں, احترام کر رہے ہیں. اللہ ہو, یہ ہمارے کردار ہیں. یہ رسول اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کافر کا جنازہ جا رہا تھا, یہودی کا جنازہ, آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے. صحابی رسول فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو یہودی ہے, وہ تو کافر ہے, آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. فرماتے ہیں کافر ہے مگر دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے نا, وہ دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے نا. اللہ اکبر, اللہ, کتنا خیال فرما رہے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, کتنا خیال فرما رہے ہیں. ہمارے کردار کدھر چلے گئے, ہمارے اخلاق کدھر چلے گئے. کوئی اگر بات کر رہا ہے تو منہ سے گندگی نکل رہی ہے, گالیاں نکل رہے ہیں, بڑبول نکل رہی ہے. کسی کو کچھ سمجھنے کے خاطر میں لانے کے ہم خواہ ہی نہیں ہے. ہم ہمیشہ اپنے آپ کو میں مہابلی سمجھے ہوئے ہیں. میں مہابلی مت سمجھیے, اپنے کردار کو بنائیے, اپنے اخلاق کو بنائیے, جب جا کے آپ کامیاب و کامران ہوں گے. اگر آپ ایسے نہیں کریں گے تو آپ خطاکار ہیں, اللہ کے پاس مجرم ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے روز ہماری طرف دیکھیں گے. غور کیجئے گا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے. اللہ اکبر, بولے نا تیری ایک نگاہ کی بات ہے, میری زندگی کا سوال ہے. ایک نگاہ دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو پھر اپنے کردار کو بنائیے. انشاءاللہ مولا تعالی ہماری دنیا و آخرت بہتر فرماتے ہوئے اپنے فضل کے, اپنے عنایات کے فیصلے فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ جتنا کہا گیا سنا گیا اس سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اہدنا الصراط المستقیم مقدر فرماتے ہوئے اپنے فضل کے, اپنی عنایات کے فیصلے فرما دیجئے. اور باری تعالیٰ اپنے کرم سے سرفراز فرماتے ہوئے جتنے یہاں پر حاضر ہوئے تیرے اور تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں, باری تعالیٰ ان سب پہ کرم فرما دے. باری تعالیٰ ان سب کو دین پر استقامت عطا فرما. باری تعالیٰ ان سب کو نیک اور ایک فرما دے. ان کے مصائب و مسائل کا حل فرماتے ہوئے اپنے فضل سے سرفرازی فرماتے ہوئے عنایات کے فیصلے فرمائیے, سرفرازیوں کے فیصلے فرمائیے. اور باری تعالیٰ اپنے کرم سے نثار قادری صاحب کو باری تعالیٰ چست و تندرست فرما دیجئے. باری تعالیٰ بال سفید ہو رہے ہیں, کالے فرما دیجئے. اپنے کرم سے اپنی عنایتوں سے مالا مال فرما دیجئے. اور باری تعالیٰ اپنے کرم سے ان کی صاحبزادیوں کے لیے بہترین وروں کا انتظام فرما دے. ایک صاحبزادی علیل بھی ہیں, باری تعالیٰ انہیں شفا عطا فرماتے ہوئے اپنے فضل کے, اپنے عنایات کے فیصلے فرمائیے. اور باری تعالیٰ یوسف صاحب, نظام الدین صاحب پہ کرم فرماتے ہوئے باری تعالیٰ عنایات کے فیصلے فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.